بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد سلسلہ دروس قرآن 14ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ 14واں پارہ بنیادی طور پر دو صورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی سورہ ہجر ہے جس کی 99 آیات ہیں، اور دوسری سورہ جو ہے وہ سورہ نحل ہے جو کہ 128 آیات پر مشتمل ہے۔ تو اس طرح مجموعی طور پر یہ 14واں پارہ جو ہے یہ 227 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ ہجر اس پارے کی پہلی صورت ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب کے وقت کفار یہ حسرت کریں گے کہ کاش کہ وہ کیا ہو جاتے، مسلمان ہو جاتے، لیکن اس وقت کی حسرت ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرما رہے ہیں کہ جو مشرکین ہیں، مخالفین اسلام لوگ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن ایک برحق کتاب ہے اور ایک محفوظ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ خود لیا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں کہ جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے، ان کی نافرمان قوموں نے ان کے ساتھ ان کی تعلیمات کا اسی طرح مذاق اڑایا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے شیاطین سے آسمانوں کی حفاظت کی، کہ شیاطین آسمان سے خبریں وغیرہ چراتے تھے، جنات وغیرہ، اور پھر وہ آ کر کاہنوں کو بتلاتے، اور وہ اس میں اپنی طرف سے کچھ ملا کر، کچھ کمی بیشی کر کے لوگوں کو بتلاتے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سلسلہ روک دیا گیا۔ تو اب جو کوئی بھی آسمان پر خبریں لینے کے لیے جاتا تو وہاں سے اس پر شہاب ثاقب برسائے جاتے۔ اسی کی تلاش میں وہ جنات نکلے تھے کہ اب آیا کون سا ایسا نیا کام شروع ہو گیا جس کی وجہ سے اب یہ شہاب ثاقب جو ہے وہ برسائے جاتے ہیں، جس کا قصہ جو ہے وہ انشاءاللہ سورہ جن میں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کے اندر انسان کی روزی کے اسباب رکھے ہیں کہ انسان محنت کرے، کوشش کر سے اپنا رزق حاصل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم جو ہے یہ بہت کم شکر کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہوائیں برسائیں، ہوائیں چلائیں، آسمان سے ہم نے پانی اتارا، اور ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح زندگی دینے والی ذات اور موت دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں، اور اس میں بھی قصہ ذکر کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، اور ابلیس نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردود ہو گیا۔ البتہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ آپ مجھے مہلت دے دیجیے اور میں آپ کے بندوں کو کیا کروں، گمراہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البتہ میرے جو مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کا انعام ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ جو لوگ متقین ہوں گے وہ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، یہ ان کو انعام ہوگا۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کے پاس فرشتے مہمان بن کر آئے اور انہوں نے ان کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی، جس کا قصہ اب جو ہے 12ویں پارے میں گزر چکا۔ 5ویں رکوع میں قوم لوط کا تذکرہ ہے، ان کا قصہ بھی 8ویں اور 12ویں پارے میں گزر چکا کہ کس طرح اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں عذاب ہے۔ اور چھٹے رکوع میں جو ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے اصحاب الحجر سے مراد قوم سمود ہے، قوم سمود پر جو ہے نافرمانی کی صورت میں کس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ
جو قرآن کے بارے میں لوگوں کو شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، قرآن کے ان حصوں پر تو عمل کرتے ہیں جو ان کی منشا کے مطابق ہو، اور ان حصوں پر عمل نہیں کرتے جو ان کی منشا کے مطابق نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ ہدایت پر نہیں ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو کچھ حکم دیا جاتا ہے آپ اس کو بیان کیجیے، اور مخالفین سے آپ اعراض کریں، ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، اور آپ اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے۔ تو انہی تعلیمات پر یہ سورت جو ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ دوسری سورہ جو اس پارے کی ہے وہ سورۃ نحل ہے۔ تو اس سورت کے اندر 128 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ تو ساتواں رکوع جو ہے اس پارے کا وہ اس سورت سے شروع ہوتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مختلف چیزیں تخلیق فرمائیں ان کا تذکرہ کیا۔ انسان کی تخلیق ہے، جانوروں کی تخلیق ہے، پھر ان کے مقاصد ہیں۔ اور اسی پارے کے 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے مختلف پھل اور اناج اگائے۔ رات دن کو ہم نے انسان کے لیے مسخر کر دیا، دریاؤں کو ہم نے انسان کے لیے مسخر کر دیا کہ کس طرح جو ہے وہ کشتیوں میں اس میں سفر کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں کہ اگر انسان ان کو شمار کرنا چاہے تو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم اعلانیہ کرتے ہو اور پوشیدہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان باتوں کا، ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ اور جن چیزوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو وہ تمام چیزیں خود مخلوق ہیں، وہ خالق نہیں ہیں، یعنی انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، وہ تو خود پیدا ہوئی ہیں۔ تو جو چیز خود پیدا ہوئی ہے وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت کے لائق ذات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ 10ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دین کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف تدابیر کرتے ہیں ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہوگا، اور وہ لوگ جو دین پر چلتے ہیں، دین کی راہ پر چلتے ہیں، ان کا انجام جو ہے وہ جنت ہے۔ 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ رسولوں کے ذمہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ اپنی امتوں تک پہنچا دینا ہے، باقی کسی کو ہدایت کا حاصل ہونا ہے نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ 12ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ہجرت اور ہجرت کے فضائل اور مہاجرین کی کیا انعامات ہوں گے اس کو ذکر فرما رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف اتارا، یہ قرآن، تاکہ آپ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں وہ چیز جو ان کی طرف اتاری گئی، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ قرآن مجید کی تشریح اور توضیح قرآنی آیات کی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید قابل عمل ہے، واجب العمل ہے، اسی طرح احادیث بھی واجب العمل ہے، کیونکہ یہ احادیث جو ہیں در حقیقت یہ قرآنی آیات کی ہی توضیح و تشریح ہیں۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توحید کی دعوت، اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی معبود کو پکارو، اور وہ معبود جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر انسانی فطرت کو بیان کیا گیا کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ تکلیف اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتے ہیں
تو وہ پھر دوبارہ شرک کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اور اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اس چیز کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں اولاد بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کی پرورش پر افسوس کا اظہار کرنا، غم کا اظہار کرنا، یہ مشرکانہ عمل ہے، کیونکہ مشرک لوگ ایسا کیا کرتے تھے، تو مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں استدراج ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ بسا اوقات مجرموں کو فوری طور پر نہیں پکڑتے، بلکہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ پھر پوری طرح جو ہے گرفت میں آ لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ان پر پکڑ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو مہلت اور ڈیل دی جاتی ہے، اس سے لوگ دھوکے میں نہ آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان، اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ بسا اوقات بہت سے اعمال جو کہ باطل اعمال ہوتے ہیں اس کو مزین کر کے دکھلاتا ہے۔ یعنی انسان اپنی طرف سے یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، تو شیطان اس کو وہ کام مزین کر کے، آراستہ کر کے، اچھے کر کے دکھلاتا ہے۔ تو دین کے اندر جو بدعات ہوتی ہیں وہ بھی اسی قبیل سے ہیں کہ بدعات میں مبتلا شخص جو ہے وہ کبھی بھی اپنی اس بدعت کو جس میں وہ لگا وہ اس کو دین کا حصہ ہی سمجھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کا ہی بہکاوا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو انہی اعمال کے اندر الجھائے رکھتا ہے، حالانکہ بدعت جو ہے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ 15ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نحل کا تذکرہ فرما رہے ہیں، شہد کی مکھی، اس کا تذکرہ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا کام کرتی ہے اور کس طرح سے وہ شہد کو تیار کرتی ہے اور کہاں کہاں سے وہ شہد حاصل کرتی ہے۔ 16ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں کے اندر یہ جو رزق میں تفاضل ہے، کہ کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی یہ برتری دی، بعض لوگوں کو بعض پر رزق میں فضیلت دی۔ تو اب وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق میں برتری دی ہے، اب وہی لوگ اس پر قابض بن کر بیٹھ گئے اور اپنے ماتحتوں کو اس میں سے نہیں حصہ دیتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہی صلاحیت کی بنیاد پر ہمیں حاصل ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر معبود کو پکارتے ہیں جو کہ ان کے لیے نہیں قدرت رکھتے آسمانوں سے رزق ان کو لا کر دینے کے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر مومن اور کافر کی مثال دی ہے، موحد اور مشرک کی مثال دی کہ موحد کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک ہی ہستی کا غلام ہو، اور اسی طرح وہ شخص جو کئی لوگوں کے درمیان مشترک ہو، کئی لوگوں کا غلام ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح یہ دو برابر نہیں ہیں، اسی طرح جو ہے موحد اور مشرک، توحید پرست اور مشرک، یہ دونوں بھی برابر نہیں۔ 17ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی تخلیقات کے اندر، اپنی مخلوقات کے اندر جو چیزیں ہم نے تخلیق کی، جو چیزیں ہم نے پیدا کی، ہم نے انسان کو یہ صلاحیت دی کہ انسان غور و فکر کر کے ان کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ تاکہ اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان نے کیا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے پھر ان سے انکاری ہو جاتے ہیں، اور اکثر لوگ جو ہیں ان میں سے انکار کرنے والے ہیں۔ 18ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے اسی کے خلاف ایک گواہ کو لے کر آئیں گے، اور اسی دن یہ ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر جو دیگر
چیزوں کی پرستش کرتے تھے، دیگر چیزوں کو پکارتے تھے، تو ہم ان لوگوں کو بھی بلائیں گے، تو وہ لوگ اپنی عبادت کرنے والوں یعنی معبودین اپنے عابدین سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ 19واں رکوع میں اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کرنے کا۔ عدل کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ رکھو، اور احسان کا، قرابت داروں کو دینے کا، اور برائی اور منکرات سے روکنے کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معاہدوں کو پورا کرو، کہ جو کوئی معاہدہ تم نے کیا اس کو کیا کرو، پورا کرو۔ اسی رکوع میں اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا عوض مت لو، یعنی ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو مت لو۔ اس لیے اگر تم آیات الہیہ کے عوض کوئی بھی چیز لے لیتے ہو، جس کو یہاں ثمن قلیل سے تعبیر کیا گیا، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآنی آیات کے عوض اگر پوری دنیا کا مال و متاع بھی لے لیا جائے اور اس کے عوض میں قرآنی آیات کو چھوڑ دیا جائے، تو وہ ثمن قلیل کا ہی درجہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی تم دھوکے میں نہ پڑ جانا، وہ اس لیے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بالآخر ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، مرد اور عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اہل ایمان ہوں، تو ہم ان کو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، پاکیزہ زندگی، سکون والی زندگی، راحت والی زندگی عطا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح نصیحت کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلاوت کے وقت جس وقت قرآن مجید کی تلاوت کریں، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کی پناہ کو طلب کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کا زور ایسے لوگوں پر نہیں چلتا، ایمان والوں پر اور جو اپنے پروردگار پر توکل کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ 20ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ مشرکین کے ایک اعتراض کے ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ برحق کتاب ہے اور منزل من اللہ ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جرائم جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی سزا کے مستحق ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائے۔ استثناء صرف اس صورت میں ہے کہ جس کو زبردستی کی جائے، یعنی اس کو زبردستی کیا جائے کہ وہ زبان سے کوئی کلمہ کفر ادا کرے، اور اس کو یقین ہو کہ جو شخص مجھ پر زبردستی کر رہا ہے اور یہ جس بات سے مجھے ڈرا رہا ہے یہ اس کو پورا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف زبان سے جو ہے وہ کلمہ کہنے کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ کیا ہو، مطمئن ہو، ایمان کی تصدیق پر قائم ہو۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، یعنی انہوں نے سب کچھ اپنا دنیا کی زندگی میں ہی حاصل کر لیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کی زندگی پر۔ 20ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ ایک اہم اصول ذکر فرما رہے ہیں 21ویں رکوع کے آغاز میں، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی نحوست دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے، گناہوں کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اور گناہوں کی نحوست سے انسان کا جو رزق ہوتا ہے وہ ان سے چھن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے کا یہ انجام، وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے اس کے رزق کو چھین لیتے ہیں۔
تو یہ نعمتوں کی ناقدری یہ انسان کے رزق کے چھن جانے کا سبب بنتا ہے۔ اور اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ مذمت بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کی کہ جو اپنے پاس سے کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے جری لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ 22ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے اس کے آغاز میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اپنا رخ کر کے عبادت کرنے والے ہیں، اور وہ مشرکین میں سے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی ایک اچھا ٹھکانہ دیا، اچھا مقام عطا کیا، اور آخرت میں بھی وہ بہترین مقام میں ہوں گے۔ پھر اسی رکوع کے اندر دعوت و تبلیغ کا ایک اہم اصول ذکر کیا گیا کہ کسی کو بھی دعوت دینی ہے، کسی کو بھی تبلیغ کرنی ہے تو اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ حکمت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے، حکمت کو، سمجھداری کو، سمجھ بوجھ کو مقدم رکھنا چاہیے کہ موقع محل دیکھ کر دعوت و تبلیغ کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے نصیحت کرنا، اچھی نصیحت۔ اور تیسرا جو اصول بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر کبھی بحث مباحثے کی نوبت بھی آئے تو وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی ہِیَ احسن، اچھے طریقے کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مخاطب پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ پھر ایک اصول ذکر فرمانے کہ جس پر کوئی زیادتی ہوئی ہے، جس پر کوئی ظلم ہوا ہو، تو اس کو بقدر ظلم اور بقدر زیادتی اپنا بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی وہ صبر کرے اور معاف کرے تو یہ کیا ہے، یہ افضل عمل ہے۔ آخر میں اسی پارے کے آخر میں بالکل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ کن لوگوں کو حاصل ہے۔ یعنی ہر مسلمان یہ تمنا رکھتا ہے، یہ شوق رکھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی توجہات، اللہ تعالیٰ کی عنایات خاصہ اس شخص کو حاصل ہو جائیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں اتقوا، جو ڈرے، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت سے، نافرمانیوں سے رکے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی۔ ایک تو وہ لوگ، اور دوسرے وہ لوگ والذین هم محسنون، جو نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں، نیکیوں میں سبقت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے وہ ایسے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہیں پر اس پارے کے مضامین کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔